عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون
أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ثم خلقنا النطفة علقة
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد استغفر الله كل ذنب ذو الجلال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعزن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم
ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي يتعزن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال عبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته إلهي. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاصل جسے آقا کی حضوری ہو جائے، حاصل جسے آقا کی حضوری ہو جائے،
دنیا کے رنج و غم سے دوری ہو جائے، اے صلی علی مجلس پر نور حسین، ناری بھی اگر آئے تو نوری ہو جائے، حاصل جسے آقا کی درود پڑھ دیجیے گا بابا جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پھر بھی مل کے ایک منٹ پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد۔ ہاں اہل مودت کو زمانہ یاد رہتا ہے، کہاں اہل مودت کو زمانہ یاد رہتا ہے، فقیروں کو محمد کا گھرانہ یاد رہتا ہے، ہمیں تو باب شہر علم سے خیرات ملی ہے، ہمیں تو باب شہر علم سے خیرات ملی ہے، وہ ہر لمحہ ہمیں وہ آستانہ یاد رہتا ہے، اہل مودت کو زمانہ یاد رہتا ہے، ہم اپنے نام کی تختی لگانا بھول سکتے ہیں، ہم اپنے نام کی تختی لگانا بھول سکتے ہیں، علم عباس کا گھر پہ لگانا یاد رہتا ہے، کسی میدان میں پسپا نہیں ہوئے ہیں وہ جن کو، کسی میدان میں پسپا نہیں ہوئے ہیں وہ جن کو، علی کے نام کا نعرہ لگانا یاد رہتا ہے، تبرا صرف اہل بیت کے دشمن کا دل چیرے، تبرا صرف اہل بیت کے دشمن کا دل چیرے، یہ ایسا تیر ہے جس کو نشانہ یاد رہتا ہے، سفر میں ہو دہر میں ہو کہ گہری نیند میں ہر دم، سفر میں ہو دہر میں ہو کہ گہری نیند میں ہر دم، ڈرے تو یا علی لب پہ سجانا یاد رہتا ہے، اہل مودت کو زمانہ یاد
رہتا ہے ماشاءاللہ درود پڑھ دے بابا بر محمد و علی محمد صلوات اللہم صلی علی بر محمد و آل محمد صلوات اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات بیماروں کو شفا کے لیے بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے ہوتا کیا ہے بگڑ بگڑ کے ہر کام ٹھیک ہوتا ہے درود آل محمد میں ہے یہ فضیلت کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے بآواز بلند تر صلوات اور صلوات سلام کو پڑھ پڑھ کے گفتار کے قابل ہو جائیں صلوات سلام کو پڑھ پڑھ کے گفتار کے قابل ہو جائیں ہم ذکر علی کا کر کر کے کردار کے قابل ہو جائیں صلوات سلام کو پڑھ پڑھ کے گفتار کے قابل ہو جائیں ہم ذکر علی کا کر کر کے کردار کے قابل ہو جائیں یہ عشق نہیں آنکھوں کا وضو ہم مثلی اکثر کرتے ہیں سرکار محمد مہدی کے دیدار کے قابل ہو جائیں بآواز بلند تر صلوات پڑھیں سرکار آپ جی اور ادب دے نال ابتدا کریندہ جب پنج تندی سنا کریندہ ادب دے نال ابتدا کریندہ جب پنج تندی سنا کریندہ علی دے نا تے ہاج اٹھڑ دے میں اپنی ماں کو دعا کریندہ بآواز بلند تر صلوات پڑھیں حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آنسوں کے عوض کائنات لے جاؤ حسین بانٹ بآواز بلند تر صلوات یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے کفن میں اس کے لپے تو حیات لے بآواز بلند تر صلوات پڑھ دیں حسین بانٹ رہے ہیں
نجات لے جاؤ. باواز بلند تر صلوات. نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر. نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر. فرشتوں کر بو بلا راتوں رات. باواز بلندر صلوات پڑھ دیں. کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں. کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں. ہمیں حسین کی جنت میں باواز بلندر صلوات پڑھنا. عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. آباد کس طرح سے یہ صحن فاطمی ہوا, کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا. دستور زمانہ کہ جب کسی ماں کا لال مر جائے, جب کسی ماں کا لال مر جائے تو دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے. ہائے کتنی غریب ہے زہرا, پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہے. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا. یہ سوچتا گلے کے تاک نے عابد کو کیا جھکانا تھا. گلے کے تاک نے عابد کو کیا جھکانا تھا. وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا. یہ سوچتا سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا. سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا.
جانے شمر نے اس وقت کیا سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا. یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا، یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے. اور تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو ہر موڑ پہ زینب کی رضا مانگ رہا ہے. صدا سے معافی مانگ کے او تسا سارے سید آئیو ایک پاسے تے سجاد دی منزل بھئیے جے کو سڑ دیاں بل دیاں خیمیاں وچ وہ پگ پیو دی بننی پئیے جے دے سامنے گئے رت پنج تن دی تے آ پیشک چیری تھئیے تائیوں این شباب دے عالم وچ وہ جھک کمر سجاد دی گئی ہے. تے میں اس قیدی دعویٰ کیا پڑھدا تے جدی کل غیرت جاگیرے جے کھڑ کے پیو دی مقتل وچ وہ ونڈے پھپھیاں کو زنجیرے تے جیدہ وچ دربار شرابی دے تے تھے اول کتا لزمیرے تائیوں ساری زندگی پیو با کردہ ریا روندہ رت دے نیرے. جس واسطے شروع کی تھی یہ گل، ایک وقت ایسا آیا ہے جناب فضا دہلیز بطول تے باری پیا دیندیاں نے، جناب زہرا دے ویڑے دی گرد و غبار بی بی فضا دے سر تے پئیے. جناب سلمان صاحب ایمان اپنی بہن فضا دے پاسے مخاطب ہو کے آدن بہن فضا اپنے وطن تے ہوئے آ شاہی کریں آپ دیکھ بطول دے ویڑے دی گرد و غبار تیرے سر تے پئیے. دیکھن واسطے جناب سلمان نے اس سوال کیتا ہے. جناب فضا رو کے آدن اے گرد بطول دے ویڑے دی تے میرے کیتے سر داتا جے میں پہرے دار ہاں زینب دی میرا کل دنیا تیرا جے تے تطہیر دی چادر میں دھواں. جناب فضا دی جناب سلمان دی جس لئے گفتگو سردار انبیاء نے سنی ہے. سردار انبیاء دن میری دی فضا میں کو تمہیں پیاری ہیں جویں میں کو زہرا پیاری ہے. آج مسجد نبی دیچ میرے کلوں جنہیں جو منگیا ہے میں کو عطا کیتا ہے. میری دی فضا تو شہنشاہی چھوڑ کے میری دھی دی کنیزی قبول کیتی ہے. مانگ میرے کلوں مانگ کی منگنا ہے. جناب فضا دن سردار انبیاء میں کو بہت کچھ عطا ہو گئے ہے
تھوڑے در تے آ کے میں کو بہت کچھ عطا ہو گیا ہے مولا جے دسنا چاہتے ہو جی عطا کرنا چاہتے ہو میں کو دسو اے شام کیڑی ہے جڑے ویلے شام دا نام آئے سردار انبیاء روندے روندے زمین تے بیٹھ گئے سردار انبیاء دن فضا نہ تو نبی ہے نہ تو امام ہے تے کوئے شام کہیں دسیے بی بی فضا رو کے آدن آدھے رات ویلے دوویں بھین بھیرا تے پہ درد ونڈے دن سارے پوچھ دیے زینب 10ویں ویرن کیا شام والا بازار تے اگو شاہد بن چادر حسین تے اتھے لوگ حسن بہوں سارے اس شام دیاں تنگ گلیاں وچ وہ تین دیونے نروار بی بی فضا رو کے آدن میرے مولا میں کو شام دسو سردار انبیاء رو کے آدن فضا اس نگری کو شام آدن تے جے دے موڑ ہون بہوں تنگے ہر موڑ تے لگ دن کئی گھنٹے ویندہ بدل دیوار ردا رنگ اے شاہ امام اے ابر کرم تک بنت علی دے غم دی قسم قاسم دیاں کپیاں سے رہن دی عباس دے مشک علم دی قسم اکبر دلبر دیاں زلفان دی ہر خم در خم دی قسم کر معاف جرم کر معاف جرم کر معاف جرم ساڑھے سبھی اقدم تک حر دے خاص جرم دی قسم ٹھیک ہو فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد و آل محمد برائے خشنودی چہردہ مسلم علیہ السلام کی ذات پہ بلند ترین صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد پھر بھی صلوات پڑھیں قبلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک روپائی آپ کی سماعتوں کی نظر مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات پر بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بدر اور خندق میں تھی جیسم لڑائی عاشقاں بڑی توجہ یہ بھائی ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں بدر اور خندق میں تھی جیسم لڑائی عاشقاں
زیر حیدر نے کیا ہر ایک موذی کو شکار واہ رے دستے ید اللہ ایک دو اور دو کے چار پڑھتے تھے جبریل جن کی شان میں ہر بار بار لافتہ اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار مولا کریم کربلا میدان کربلا میں رجس پھول رہے ہیں آپ کی سماعتوں کی نظر کہتے تھے شبیر رن میں اے سپاہے نابکا کہتے تھے شبیر رن میں اے سپاہے نابکا کیا نہیں تم جانتے میرا یہاں عز و وقار والدہ خیر النساء اور باپ ہے دلدل سوار پڑھتے تھے جبریل جن کی شان میں ہر بار بار لافتہ اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار صلوات بر محمد و آل محمد پھر بھی صلوات پڑھیں میرے مولا برائے خشنودی جناب والی کائنات ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ذات میں بلند ترین صلوات آپ بیٹھ جائے جہاں پہ جگہ ملتی بیٹھ جائے بڑی توجہ ہم تو ہمارے پاس تو ایسی زبان ہی ہے ان کی ثنا کرنے کے لیے یہ ان کی مہربانی ہے ہم سے کروا لیتے ہیں آپ لوگ سنتے ہیں علی کے صبر و جلالت کا نام ہے عباس علی کے صبر و جلالت کا نام ہے عباس علی کے صبر و جلالت کا نام ہے عباس حسینیت کی حفاظت کا نام ہے عباس علی کے صبر و جلالت کا نام ہے عباس شعر قابل غور جلال پایا جلی سے علی سے علم ملا جلال پایا جلی سے علی سے علم ملا حسین تیری شرافت کا نام ہے عباس صلوات پڑھ دو علی کے صبر
جلالت کا مولا سلام رکھے. نام ہے عباس. درود پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے. سب سے دنیا میں سب سے بڑی عبادت درود ہے. شعر قابل وہ پکڑ کے قدموں کو عباس کے کہا حر نے پکڑ کے قدموں کو عباس کے کہا حر نے. آگے سنیں کیا لینا. سنا ہے شہر کی عدالت کا نام ہے عباس. علی کے صبر و جلالت کا نام ہے عباس. علی کے صبر و جلالت کا نام ہے عباس. شعر قابل مکتا پیش کر رہا ہوں. حسین کہتے تھے اختر یہ دنیا والوں سے. حسین کہتے تھے اختر یہ دنیا والوں سے. مولا کیا کہتے تھے. میرے وجود کی طاقت کا نام ہے عباس. علی کے صبر و جلالت کا نام ہے عباس. صلوات پر محمد پھر بھی صلوات پڑھیں میرے مولا. میرے والد مرحوم پنجابی کا سلام پڑھتے سن. اللہ نے اپنے جوہر کی جگہ عطا فرمائے. بہت بڑے سورس خان آپ لوگ جانتے ہیں. وہ بہت مرتبہ آپ نے وہ سلام سنا ہے پنجابی کا. کیونکہ یہ چل رہا ہے سفر سیدہ کا. اس حوالے سے میں یہ کلام پیش کر رہا ہوں. مولا آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. صلوات بر محمد و آل پردیسی کہہ دوں تینک نے زنجیر میں پردیسی کہتی تینوں کنے پائے زنجیر میں پردیسی کہہ دی. امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام اتنی تکلیفیں برداشت کی کربلا کے بعد, واپس آنے کے بعد. میں بیان نہیں کر سکتا. یہ انہی کا حوصلہ ہے. میں اکثر ایک سلام پڑھتا ہوں دبیر صاحب کے لیے, سجاد سے پوچھو. یہ وہی جانتے ہیں. افسوس نبی زادیوں کو شام میں جانا, سجاد سے پوچھو. پردیسی کہتی جلنا پیڑا دے پائی مر جا دے
ایک تیری پین نہ موئی میں منگی موت براوا والی منہ منگی موت نائی ہائے جنہ پیرا دے پائی مر جان دے او کی جونا ہم شیر وے پردیسی کہہ دی دروازہ کوفے پہ ایک شخص نے جناب سید الساجن سے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہوا، آپ کی شکل سے مجھے کچھ نظر آ رہا ہے. شاعر لکھتا ہے ترین دی شکل وانگ محمد دس دی ہائے ٹنڈی شکل عابد ہاتھ مہار اٹھا دی تے یارو تو پہندیاں مارا ایک یتیم دوجا پردیسی تے تیجے لگنے دکھ ہزاراں پھس پھس جان دے پیران دے چھالے شالا لو دیاں وگ دیاں داراں گل وچ تاک تے پیری بھیڑیاں یارو اے علاج بیماراں ہائے ٹنڈی شکل وانگ محمد دس دی تیرے تاک پڑل تکبیر وے پردیسی شیر قابل کو ایک نکلا سے جو سانگ تے آیا ہائے ایک نکڑا سی شاہ فرمایا علی اصغر ایتھے وس نہیں میرا بچڑا ایتھے وز پانی دے تیر مرندے کہ نہیں دیں دے پانی دا قطرہ تیر لگن دے ویلے اصغر تو تکڑا رہی چھوٹی عمر تے کم وڈھیرا تو تا ہے امام دا بچڑا ہائے ایک نکڑا سی جو سانگ تے آیا دسے دی کی تکسیر وے. آخری شعر جناب سیدہ فرما لی اچڑی ٹھیری جس کو آپ قلعہ زینبیہ کہتے ہیں کھڑی میں اڈی کان ہائے اچڑی ٹھیری جنگ مک گئی ہے کربل دی تے بیمار کو پہ گئے پینگے خاتون دے وس دے ویڑے تو تے سجاد تے باکر رہ گئے پیو اپنے دے قاتل تائیں معصوم تماچے سہ گئے جیڑے بچ گئے شام غریباں چوں چپ کر کے خاک تے بہ گئے ہائے اچڑی ٹھیری کھڑی میں
وجہ نہ آیو ویر وے پردیسی کر التماس سے دعا پروردگار عالم ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کر۔ جتنے لوگ بیٹھے سب دے دینی دنیاوی مقاصد پورے کر یا اللہ، بانی مجالس کے دینی دنیاوی مقاصد پورے کر۔ مولا میری بھی مشکلیں آسان فرما، پریشانی دور فرما، صدقہ محمد و آل محمد سب کے بچیوں کو لے کر دے میرے مولا۔ خصوصی دعا سب کی بچیوں کے نیک نصیب، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ بار بار زواری حسین بالخصوص فاتح کوفہ شام سیدہ زینب کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد حاضرین مجلس، آپ کا آنا خوش بخت انشاءاللہ۔ جناب زہرا کو پرسہ دینے آپ تشریف لائے ہیں، ایک ایک قدم آپ کا جو ہے ان کی بارگاہ میں مستجاب ہو انشاءاللہ، اور آپ کے توسل سے ہمیں خدا توفیق عطا کرے کہ ہم اس عزاداری کی رسم کو آپ کے دم خم کے ساتھ جاری و ساری رکھیں۔ اس ساری کوشش میں ہماری سرپرستی اور ہماری رہنمائی ہمارے استاد محترم ابو رضا زینبی صاحب نے ہمیشہ فرمائی، ہر لمحے ہر لحظہ ہمیں نصیحت فرمائی اور ہماری مدد کی تاکہ ہم اس عظیم کام کو سر انجام دے سکیں۔ آج ان خمسہ مجالس کی ابتدا ہم اپنے استاد محترم کی آج کی مجلس سے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے تقی میدوی صاحب بقایا 4 مجالس سے خطاب فرمائیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں قبلہ مولانا ابو رضا زینبی صاحب جو ہمارے استاد محترم ہیں، آپ سے درود کی التماس ہے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن رحمتک یا رحمت۔ درود پڑھے گا محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویستخلف آخرین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اللہم بلغ مولایا سیدی صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ من
جميع المؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها سهلها وجبلها حيهم وميتهم وأن والدي وولدي وأني من الصلوات والتحيات وزنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة فصل على مولاي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأشياهه والذابين عنهم واجعلني من المستشهدين بين يدي طائعا غير مكره في صف الذين أتى أهله في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعت رسولك وآله عليهم السلام اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة وصلى الله على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الكافرون صدق الله العلی العظیم صلوات پڑھیے بہت سے حضرات مجھے بہت عرصے کے بعد دیکھ رہے ہوں گے آج سے تقریباً کوئی 20-22 سال پہلے میں نے یہاں پہ مجلس اعزا سے خطاب کیا تھا آج لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب کافی عرصے کے بعد یہاں آ رہے ہیں بہرحال اس حالت میں میں نہیں آتا تھا ویسے میں مجلس میں شرکت کرتا تھا یہاں جو ابتدا کی گئی تھی بہت اچھی ماشاءاللہ جعفری صاحب نے تبلیغی مجالس کی ابتدا کی تھی یہاں تاکہ عوام کی تربیت ہو سکے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس دفعہ جو قبلہ خطاب فرما رہے تھے رضا روحانی صاحب انہوں نے بے عین ہی اسے جاری رکھا اور مجلس شروع کرنے سے پہلے وہ چند ایک فقہی مسائل یہاں عرض کر رہے تھے میں نے انہیں بہت اپریشیٹ کیا کہ یہ جو ہے یہ ضروری ہے اگر ہم اس طریقے سے کریں تو 2 فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ایک تو ہمارے بچوں کی تربیت ہو جاتی ہے اور دوسرا ہم دین کے قریب ہوتے رہتے ہیں ایسے ہی ہے نا بہرحال مجھ پہ جب تقلید واجب تھی تو میں آیت اللہ خوئی علیہ رحمہ کی تقلید کرتا تھا میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے ایک بہت بڑے خطیب جیسے ہمارے ہاں پہ آپ علامہ طالب جوہری صاحب کو کہہ لیں اس طرح کا عرب کا ایک بہت بڑا خطیب حمید مہاجر میرا بہت اچھا دوست تھا مرحوم ہو گئے ہیں ابھی وہ آغا کے پاس آئے تو آغا نے انہیں کہا کہ مجلس میں خطبے کے بعد 2-3 فقہی مسائل ضرور بیان کیا کرو تاکہ ہمارے بچوں کو دینی مسائل کی سمجھ آ جائے ٹھیک ہے جی بہرحال یہ کیونکہ ان کی نصیحت میں نے بھی کوشش کی کافی عرصہ جب تک میں مجالس پڑھ رہا تھا اب تقریباً کوئی 25-30 سال ہو گئے میں نے چھوڑ دیا تھا یہ سلسلہ بہرحال اب انشاءاللہ امام زمانہ نے
چاہا تو میں اب یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع کر رہا ہوں۔ بہرحال آغا کی حکم کو مانتے ہوئے 2-3 چیزیں پہلے مسائل کی عرض کروں، پھر انشاءاللہ کچھ اس آیت کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نماز کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہراً کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی، ظاہراً کوئی خاص ایسی چیزیں نہیں ہیں، لیکن ان کی اہمیت عرفاء کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ علماء کے نزدیک، جو متقی اور پرہیزگار علماء ہیں، ان کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں، وہ امر بالمعروف ہمیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو جیسا کہ آیت میں نے جو آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ آیہ مجیدہ جو ہے یہ سورہ آل عمران، 3 سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کی آیت نمبر ہے 110، یہ اس کی آیت کا نشان ہے۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ یہ پوری کی پوری آیت چہاردہ معصومین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، اور اس کا نشان بھی ہے 110۔ اب جو علم جفر سے تھوڑا سا شغف رکھتے ہیں وہ یہ ضرور سمجھتے ہوں گے کہ مولا کائنات کے عدد بھی 110 بنتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو یہ ہے کہ ارشاد فرما رہا ہے خدا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ تامرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب، اگر اہل کتاب اس پر ایمان لے آئیں، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ منہم المومنون، ان میں سے بہت قلیل لوگوں کی تعداد مومنین میں سے ہے، زیادہ نہیں، بہت قلیل، اکثریت تو بہت ہوتی ہے نا۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر لوگوں کی تعداد انکار کرنے والوں کی ہے، یعنی وہ کسی خاص چیز کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال یہ آیہ مجیدہ ان کے لیے نازل ہوئی، علماء نے بھی اسی طریقے کو اپنایا، کہا کہ اگر تم نماز پڑھنا شروع کرو، تکبیرۃ الاحرام جب کہو، یہ بچوں کے لیے 3-4 چیزیں، یا ان لوگوں کے لیے جو اپنی روحانیت کے درجات کو بڑھانا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے غور سے سنیے گا۔ کہا کہ جب تم تکبیرۃ الاحرام کہو تو اپنی ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف کر لو، اپنی ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف کر لو۔ اکثر ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، اللہ اکبر، یعنی دونوں انگوٹھے بھی ہمارے کانوں کے برابر نہیں آتے، ہم پہلے کہتے اللہ اکبر، ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ کہا کہ تم دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کعبے کی طرف کر لو، اور جب تم ہاتھ نیچے رکھو تو اپنے زانوں کے سامنے کی طرف ہاتھ رکھو، انگوٹھا آپ کا کھلا ہوا ہو اور آپ کی انگلیاں جو ہیں وہ بند ہوں، اور اس کے بعد جب آپ کے جو پاؤں کی کنڈیشن ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے پاؤں کا انگوٹھا وہ بھی کعبے کی طرف ہو، وہ انگوٹھا کعبے کی طرف ہو، وہ پھیلا ہوا نہ ہو۔ کہا اگر تم یہ کام کرو گے تو خدا تمہاری روحانیت کو بلند کرنا شروع کر دے گا، خدا تمہاری روحانیت کو بلند کرنا شروع کر دے گا۔ کبھی ہم نے غور کیا اس چھوٹی سی بات پہ؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ ابھی سیدھے ہوئے نہیں، پہلے اللہ اکبر ہو گیا اور ہاتھ نیچے چلے گئے۔ کہا ان پہ غور کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، نماز پہ غور کریں، کیونکہ یہ خدا کے قریب کرتی ہے، یہ آپ کو خدا کے قریب کرتی ہے، اور آپ کے درجات اتنے بلند کر دیتی ہے کہ لوگ اگر ان چیزوں پہ جنہوں نے عمل کیا وہ مقدس اردبیلی بن گئے، وہ علامہ مقدر سے اردبیلی بن گئے۔ یہ مقدس اردبیلی کوئی معمولی شخصیت نہیں، ہمارے دین کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت بڑے فقیہ، بہت ہی بڑے فقیہ، یعنی کیا کمال ہے ان کے علم کا کہ اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آ رہا ہوتا، یعنی مسئلہ کوئی سمجھ میں نہیں آیا تو کہا چلو مسئلہ کتابوں سے حل نہیں ہو رہا، ہم خود مولا کائنات سے جا کے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر،
کس درجے پہ ہوں گے. اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے خود مولا کائنات کے پاس چلے جاتے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے حدیقۃ الشیعہ، اس میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ اس طرح ایک مسئلہ رات کو بیٹھے حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کتابوں سے سمجھ نہیں آیا، سوچا چلو کیوں نہ مولا کائنات سے پوچھوں. تو گھر سے نکلے ایک طالب علم نے دیکھا کہ استاد محترم رات کو پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، وہ پیچھے ہو لیے. اس نے سوچا پتہ نہیں کس کی ملاقات کو جا رہے ہیں. بہرحال اس کے دل میں کوئی خیال اچھا نہیں آیا، کوئی خیال اچھا نہیں تھا، وہ پیچھے ہو لیا. اس نے دیکھا کہ علامہ صاحب آئے ہیں مولا کائنات کے حرم کے پاس. جب دروازے پہ پہنچے دروازہ مقفل تھا، یعنی اسے تالا لگا ہوا تھا. لیکن جب علامہ صاحب وہاں پہ آئے تالا خود بخود کھل گیا. تالا خود بخود کھل گیا. جب خود بخود کھلا نا تو یہ پریشان، اس نے کہا وہ آغا صاحب کے لیے تالا کھل گیا. ابھی آگے بڑھا، اس نے دیکھا کہ جیسے ہی تالا کھلا وہ اندر داخل ہوئے اور زری کے قریب پہنچے اور کچھ باتیں ہو رہی ہیں. اب اسے جس سے باتیں ہو رہی ہیں وہ نظر نہیں آ رہا، یہ باتیں کس سے ہو رہی ہیں یہ نظر نہیں آیا. جب یہ نظر نہیں آیا تو یہ پریشان. اس نے دیکھا کہ چند ہی لمحوں بعد آغا صاحب واپس، یہ چھپ گیا. آغا صاحب واپس ہوئے. آغا صاحب پیدل چلنا شروع ہوئے مسجد کوفہ کی طرف. مسجد کوفہ کی طرف پیدل چلے جا رہے ہیں، یہ بھی پیچھے. جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو دیکھا کہ مسجد کوفہ میں جب وہ داخل ہوئے تو ایک مقام ہے جہاں پہ کوئی شخص محراب میں کھڑا ہے. کوئی شخص محراب میں کھڑا ہے. کہتا ہے کہ میں نے نہیں پہچانا کیونکہ اس کی پشت میری طرف تھی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ پورا کا پورا محراب نور سے منور ہے، نور سے منور ہے. میں پریشان کہ یہ کیا ہے. کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ میرے استاد محترم اس کے آگے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے. دو زانو ہو گئے، جیسے ایک اچھا شاگرد اپنے استاد محترم کے سامنے بیٹھتا، ایسے بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو میں نے دیکھا کہ کچھ سوال و جواب ہو رہے ہیں، کچھ باتیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد میرے استاد محترم کھڑے ہوئے اور الٹے پاؤں مسجد سے باہر نکلے. الٹے پاؤں یعنی اس کی طرف پشت نہیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں اسی اس میں گم تھا تو میں نے میری استاد سے ملاقات ہو گئی. استاد نے پوچھا تو بھائی تم کون ہو؟ کہا میں آپ کا شاگرد. کہا اچھا کیا کب سے تم میرے ساتھ ہو؟ کہا جب سے آپ مولا کے حرم میں داخل ہوئے نا اس وقت سے ساتھ ہوں، اس وقت سے میں ساتھ ہوں. کہا اچھا اس وقت سے ساتھ ہو. دیکھو جو تم نے دیکھا ہے اسے کسی کو بیان مت کرنا. کہا میں تو ضرور بیان کروں گا، ورنہ مجھے یہ بتلائیں کہ آپ حرم میں باتیں کس سے کر رہے تھے اور یہ شخص جو محراب میں تھا یہ کون تھا، بس یہ بتلائیں. کہا اچھا. کہا دیکھو بات یہ ہے جب بھی مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو جس کا حل میرے پاس نہ ہو میں خود جا کر مولا کائنات سے پوچھتا ہوں. میں مولا کائنات سے پوچھتا ہوں. میں آج مسئلے کے لیے مولا کائنات کے پاس گیا. جب میں مولا کائنات سے میں نے مسئلہ دریافت کیا تو مولا نے کہا کیوں نہیں تم آج اپنے وقت کے امام سے یہ مسئلہ پوچھتے؟ کیوں نہیں تم آج اپنے وقت کے امام سے یہ مسئلہ پوچھو. کہا کہ علی بن ابی طالب وقت کے میرے امام کہاں ہیں؟ کہا اس وقت مسجد کوفہ میں، جاؤ ان سے پوچھو. تو کہا کہ میں یہاں آیا تو وہاں پہ صاحب العصر والزمان تشریف فرما تھا. اللہم ایک دھیما سا درود اور پڑھ دیجیے گا. ابھی مقدم میں وہ کہہ رہے تھے کہ درود کا بہت ثواب ہے، واقعاً بہت ثواب ہے. اتنا ثواب ہے کہ نہر المصائب ایک ہماری کتاب ہے بہت بڑی، تقریباً کوئی 125 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے. اس کا ایک دفعہ میں نے ترجمہ بھی کیا تھا. وہ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ،
جس نے مجھ پہ درود پڑھا صلاۃً کاملہ، لیکن دم بریدہ درود نہیں پڑھا، پورا کامل درود پڑھا. تو اب دم بریدہ کیا ہوتا ہے یا کامل کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ دم بریدہ وہ ہوتا ہے جس میں آل کا ذکر نہ کیا جائے، وہ دم بریدہ. اور کامل کیا ہوتا ہے؟ کامل یعنی جس میں پورا درود پڑھا جائے، اللہم صلی علی محمد و آل، اسے پورا درود کہتے ہیں. کہا من صلی علیہ، جو مجھ پہ یہ درود پڑھتا ہے، فتحت لہو سماوات، اگر اس کی معرفت بڑھے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وَمَلَائِکَۃُ یُصَلُّونَ عَلَیْہِ 70 مرہ، اور ملائکہ 70 مرتبہ اس کے لیے درود پڑھتے ہیں. جو درود پڑھتا ہے ملائکہ 70 مرتبہ اس کے لیے درود پڑھتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. کہا کہ جب یہ ہو جاتا ہے تو جب وہ یہ درود پڑھ لیتا ہے تو اس کے تو ذنوب ہو، کہ اس کے گناہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی محو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کما اوراق من الشجر، جس طرح پتے درختوں سے گرتے ہیں نا، جھڑ جاتے ہیں، اس طرح اس کا گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ درود پڑھتا ہے. پھر خدا نے فرمایا یا ملائکتی، اے ملائکہ تم اس پہ 70 مرتبہ درود پڑھتے ہو، جبکہ میں اس پہ 700 مرتبہ درود پڑھتا ہوں. درود پڑھے گا محمد علیہ تو یہ ہے اس کا ثواب. بہرحال مولانا علامہ صاحب جو ہیں وہ کہا کہ یہ وقت کے امام ہیں، صاحب العصر والزمان، یہ وہ ہیں. کہا آغا صاحب آپ کو یہ ملکہ کیسے حاصل ہوا کہ آپ یہ مولا کے ملاقات کر رہے ہیں؟ ملاقات ہوئی نا، ہمارے پاس بھی ایک کتاب موجود ہے، ملاقات امام ابن طرحی کی لکھی ہوئی، 2 جلدوں پہ ہے، وہ آپ بچوں کو لے کر دیں اور وہ پڑھیں کہ وقت کے امام سے ملاقات کیسے ہو سکتی. بہت سے طریقے ہیں وقت کے امام سے ملاقات ہو جاتی ہے. کئی مقامات ایسے ہیں جہاں وقت کے امام آتے ہیں اور ہم ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. کئی مقامات ایسے ہیں. بہرحال یہ ضروری نہیں کہ ہم ایران اور عراق میں بھی ہوں، وہیں ہوں گے تو ملاقات ہوگی، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یہاں پہ بھی ملاقات ہو سکتی ہے. کیونکہ میں بے تحاشا حضرات کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے مخصوص چیزیں، مخصوص عبادت کی تو وقت کے امام نے آ کر ان کی تربیت کی. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. پھر بھی درود پڑھے محمد و آل محمد. کہا آغا صاحب آپ کو یہ ملکہ کیسے حاصل ہوا؟ کہا کہ یہ ملکہ مجھے اس لیے حاصل ہوا کہ میں نے ہمیشہ مستحبات کو بھی ترجیح دی ہے. واجبات تو اپنی جگہ ہیں، مستحبات کو میں نے ترجیح دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں شبہ سے ہمیشہ بچا ہوں، یعنی جس میں ذرا سا بھی شبہ ہو اسے میں نے کام اس کو انجام نہیں دیا. یہ مجھے اس لیے، یعنی اگر ہم بھی کوشش کریں کہ اگر اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا، ضروری نہیں بہت زیادہ، تھوڑا تھوڑا تو کم از کم کوشش کریں. اگر کوشش کریں تو ہمیں بھی یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے، ہم بھی وقت کے امام کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں اگر ہم بھی کوشش کریں. درود پڑھے محمد علیہ محمد. تو فرمایا کہ تامرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور بری چیزوں سے بچاتے ہیں، منع کرتے ہیں. اب ہم اپنے آپ میں دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا ہم وقت کے امام کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. میں اپنے آپ کو تو سمجھتا ہوں کہ میں اس طریقے سے، جس طریقے سے حق ہے، میں وہ حق ادا نہیں کر پاتا. کیوں؟ اس لیے کہ پوچھا گیا نا مولا کائنات سے، مولا میری دعا کو قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کہا بے اشرط اشیاء لا تقبل دعاکم، 10 چیزوں کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی. کہا علی ابن طالب بیان فرمائیے، تو آپ نے بیان فرمائی، ان میں سے 1-2 میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. تعرفون اللہ، اللہ کو پہچانتے ہو لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے، جتنی عبادت کا حق ہے ادا نہیں کرتے. تعرفون رسول اللہ و آلہ،
اللہ اور اس کے رسول کو پہچانتے ہو، اس کے آل کو پہچانتے ہو، لیکن تم جس طرح ان کا حق ہے ان کی اطاعت نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو، پہچانتے ہو کہ تم نے بھی یہاں چلا جانا ہے، لیکن تم کبھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ہوتا کیا ہے، ابھی کچھ عرصہ ایک دفن ہو رہا تھا تو میں نے وہاں دیکھا بہت بڑی فیملی موجود تھی، کوئی شخص بھی درود نہیں پڑھ رہا تھا، ہر کوئی اپنی دنیاوی گفتگو کر رہا تھا، حتیٰ کہ وراثت کا وہاں جھگڑا ہو گیا، قبرستان میں وراثت کا جھگڑا کر رہے ہیں۔ اور میں خیر آگے بڑھا، میں نے کہا درود پڑھیں، تو سب نے جب درود پڑھا تو تھوڑے سے متوجہ ہوئے، میں نے کہا بھائی یہ یہاں پہ اس کے لیے استغفار پڑھنے کی جگہ، تم کیوں اپنے آپ کو گناہ گار کر رہے ہو کہ یہاں پہ ہی تم یہ جھگڑے کر رہے ہو؟ تو یہ ہماری حالت، ہم مانتے نہیں ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں کہ میں مولا کو مانتا ہوں، لیکن کیا میں عمل کرتا ہوں؟ قطعاً نہیں کرتا۔ مثال دوں آپ کو، وقت کے امام نے حکم دیا کہ والدین کی خدمت کرو۔ آج کل بہت سارے مسائل میرے پاس آتے ہیں اس طرح کے، مولوی صاحب یہ بیٹا ہے بات نہیں سنتا، مولوی صاحب عورت آتی ہے، مولوی صاحب یہ بیٹی ہے میری بات ہی نہیں مانتی۔ میں ان سے اکثر پہلے پوچھتا ہوں کہ آپ نے انہیں حلال کھلایا ہے؟ تو کہتے ہیں مولوی صاحب اس کا اس سے تعلق کیا کہ حلال کھلایا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی جو کھلاؤ گے اسی کا تو اثر آئے گا، اگر حلال ہوگا تو اس کا اثر آئے گا، اگر حرام ہوگا تو اس کا اثر آئے گا۔ اگر شبہ بھی ہو جائے کہ یہ حرام کا ہے اسے نہیں کھانا چاہیے۔ میں نے کہا کہ بھائی سیدھی سی بات ہے، میں نے اپنے اساتید سے یہی سیکھا۔ آیت اللہ میرے استاد محترم آیت اللہ مرحوم سید آل ثابت آل ثابت وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ انسان بھوکا رہ جائے لیکن شبہ کا لقمہ نہ کھائے، شبہ کا لقمہ نہ کھاؤ، بھوکا رہ لو۔ تو کہتے ہیں اس سے ہوگا یہ کہ خدا تمہیں ایسی عقل عطا کرے گا اور ایسی نظر عطا کرے گا کہ جو دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتا وہ تمہیں نظر آئے گا، جو دوسروں کو نظر نہیں آتا وہ تمہیں نظر آئے گا۔ یہ کوشش کریں۔ میں ان سے جب کہتا ہوں کہتے ہیں نہیں جی کوشش تو ہم نے بڑی کی، اگر کوئی چلا گیا ہو تو بھائی اس کا اثر، تو میں کہا بھائی اس کا اثر بھی تو آئے گا نا۔ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا مصدق حیدر تقوی صاحب، وہ نیو پورٹ انگلینڈ میں ہوتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ انگلینڈ میں رہنے سے آدمی سال میں ایک آدھا سور تو کھا ہی لیتا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے کہ جتنا بھی احتیاط کریں کسی نہ کسی جگہ پہ اس کا کچھ نہ کچھ چیز ملتی ہے۔ تو میں نے ان سے سوال فوراً کیا، میں نے کہا کیونکہ میرے استاد کہتے تھے اگر آدمی حرام کھا لے تو اس کی تو عبادت پھر رہ جاتی، اثر نہیں آتا۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے جو وہاں رہ رہے ہیں اگر وہ احتیاط نہ کریں اور یہ ہو جائے تو ان کی عبادت کہاں گئی؟ ان کی عبادت کا پھر اثر نہیں آئے گا نا۔ تو کہا مولا فرما رہے ہیں کہ والدین کی خدمت، ان کی عظمت کا خیال کرو، احترام کرو۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین آپ جانتے ہیں، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، مولانا آیت اللہ العظمی نجفی مرعشی، یہ 92 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ میں آپ کم میں گئے ہوں گے، کم میں وہ نماز پڑھاتے تھے صحن میں نے بہت دفعہ ان کے پیچھے نماز پڑھی، بہت دفعہ ان کے پاس بھی گیا۔ ان کا کمال یہ تھا، ایک چیز نے مجھے بہت ان کی جو ہے متاثر کیا، ان کا کمال یہ تھا کوئی بھی چلا جائے اسے اس کے نسب سے پہچان لیتے تھے۔ بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے، آپ نے سمجھا نہیں، کہ اگر کوئی سید چلا گیا نا تو اسے کہتے تھے اہلاً یا سید، خوش آمدید آغا سید، خوش آمدید۔ اور اگر کوئی غیر سید چلا گیا اسے کہتے تھے شیخ۔ اور یہ بھی ہوا کہ اگر کوئی سیاہ امامہ پہن کے چلا گیا اور وہ سید نہ ہوا تو اسے انہوں نے کہنا کہ بھائی تم تو سید نہیں ہو، تم سید کیوں بن بیٹھے ہو؟ تمہیں پتہ ہے سادات کی کتنی عزت ہے اور سادات کا کیا مقام ہے، یہ تم کیوں بن بیٹھے؟ تو بہرحال یہ عالم دین، اتنے بڑا عالم دین، کتنا بڑا مجتہد بنا، ان کا وصیت نامہ پڑھنے کے قابل ہے۔ اگر آپ کو ملے تو ضرور پڑھیے گا ان کا وصیت نامہ، وہ پڑھنے کے قابل ہے کہ انہیں خدا نے یہ مقام امام حسین کے صدقے میں عطا کیا۔ اتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مجتہد۔ ان کے والد سبزی کا کاروبار کرتے تھے، گھر آئے، دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا دن،
گرمیوں کے ایام ہیں، ماں نے کہا کھانا تیار ہے، جاؤ اپنے والد محترم کو اٹھاؤ کہ آؤ کھانا تیار ہے۔ ماں نے کہا، جب کہا نا تو گئے ماں باپ کے پاس، دیکھا باپ تھک کر آیا ہے، سو رہا ہے، باپ سو رہا ہے۔ جب دیکھا نا سو رہا ہے، اب یہ پریشان ہوئے کہ اس باپ کو میں کیسے اٹھاؤں، کھانا تیار ہے کیسے اٹھاؤں۔ یہ ہے جو پہچانتے ہیں کہ باپ کی قدر و منزلت کیا ہے۔ کہا کہ باپ کو کیسے اٹھاؤں، کہا شانہ ہلاؤں، کہا نہیں سارا دن تو سبزیاں اٹھا کے شانہ تھک گیا ہوگا، کہا چلو سر سے اٹھاؤں، کہا سارا دن حساب کتاب کرتے ہوئے سر ان کا درد کر رہا ہوگا، پاؤں سے اٹھاؤں، کہا نہیں سارا دن کھڑے رہے ہیں، وزن اٹھاتے رہے، نہیں ایسے نہیں، ہاتھوں سے اٹھا دوں، کہا ان ہاتھوں سے تو یہ سبزی اٹھاتے رہے ہوں گے۔ اب جب کچھ سمجھ نہ آیا، اتنا بڑا عالم دین ہے، کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنی داڑھی ان کے پاؤں کے تلووں سے مس کرنا شروع کی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا عالم دین ہے، اپنی داڑھی سفید داڑھی پاؤں باپ کے تلوے سے مس کرنا شروع کی۔ جیسے ہی باپ کو نرم نرم بال محسوس ہوئے، باپ کی آنکھ کھلی۔ یہ ہے مقام باپ کے احترام کا، یہ عالم دین ہمیں سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آئمہ معصوم ہمیں بتلا رہے ہیں۔ اور ماں کا کیا مقام ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ آج کل جب یہ عورتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ جناب یہ ہماری عزت ہی نہیں کر رہے، بچے بات ہی نہیں مار رہے، تو میں انہیں کہتا ہوں بھائی ان کی کچھ تربیت تو کرو، انہیں کچھ سمجھاؤ تو صحیح کہ خدا نے ماں کا مقام کیا رکھا ہے۔ آئمہ معصوم نے تو جو بتلایا سو بتلایا، لیکن ہمارے علماء نے اس کی بہت تبلیغ کی ہے۔ میں آپ کو مثال دے دوں کہ شیخ انصاری ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین، جن کی 2 کتابیں اتنی مشہور ہیں کہ اگر یہ 2 کتابیں نہ پڑھیں تو کوئی مجتہد نہیں بن سکتا۔ کتاب مقاصد اور فرائض الاصول، فرائض اصول، یہ 2 کتابیں ہیں جو اگر آدمی نہ پڑھے تو وہ مجتہد ہی نہیں بنتا۔ تو جس نے یہ کتابیں لکھی ہوں گی وہ کس مقام پہ ہوگا، کتنا بڑا پہاڑ فقہ کا ہوگا۔ لیکن انہوں نے، ان کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو یہ گریہ کر رہے تھے، بہت گریہ کر رہے تھے اور دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ ایک ان کے دوست نے انہیں کہا، ایک مجتہد نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے شیخ آپ کو خدا نے اتنا بڑا مقام دیا ہے، اتنے بڑے مقام پہ آپ ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس طرح دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ چھوڑے پرے بس ٹھیک ہے، والدہ تھیں گزر گئیں، بس بہت ہو گیا۔ تو ایک دفعہ انہوں نے غصے سے اسے دیکھا، کہا تم کیا سمجھتے ہو آج میں جتنے بڑی منزل پہ موجود ہوں یہ کس کی وجہ سے ہوں، یہ اس عورت کی وجہ سے ہوں۔ اس عورت نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں اتنا بڑا مجتہد بنا۔ اگر یہ نہ ہوتی اور یہ میری تربیت نہ کرتی تو میں تو اس مقام پہ پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک شخص نے جب یہ مجتہد بنے تھے نا اور انہوں نے کتاب یہ لکھی تو ایک مجتہد نے آ کے انہیں مبارکباد دی کہ آپ کو بہت بڑی مبارک ہو کہ آپ کا بیٹا اتنا بڑا مجتہد بن گیا۔ تو کہا نا اتنا بڑا مجتہد بنا، تو یہ بہت خوش ہوئیں، یہ خاتون بہت خوش ہوئیں اور اس کے بعد کہنے لگیں کہ اے شیخ میں نے جتنی اذیت میں اسے پالا ہے اور جتنی مشکل سے میں نے اس کی تربیت کی ہے، اگر تم اسے پہچان لو یا سمجھ لو تو تم حیران ہو جاؤ گے۔ کہا آپ نے کیا تربیت کی ہے، کیسے اسے پالا ہے؟ کہا کہ میں نے کبھی بھی وضو کے بغیر اسے دودھ نہیں پلایا، وضو کے بغیر میں نے کبھی اسے دودھ نہیں پلایا، اور کبھی بھی میں نے اسے نجس نہیں رہنے دیا، یعنی بچپن میں بھی اتنا خیال رکھا، کبھی نجس نہیں رہنے دیا۔ کہا میں نے اس کا اتنا خیال رکھا۔ کہا جتنی اذیت میں نے اس کے لیے برداشت کی ہے، اگر یہ کوئی نبی ہوتا تو میں سمجھتی ہوں میری تربیت سے یہ نبی کے عہدے پہ فائز ہو جاتا۔ اگر کوئی نبی ہوتا رسول کے بعد تو یہ میری تربیت سے نبی بن جاتا، ایسی میں نے تربیت کی ہے۔ وہ اپنی ماں پہ کیسے رو رہے ہیں، کیسے گریہ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں ماؤں کو اذیت دی جاتی۔ ابھی ایک مسئلہ آیا ہوا تھا تو وہ کہنے لگا اپنے باپ سے، میرے سامنے امام بارگاہ مجھے کہتا
کہتے ہیں جناب کہ بابا آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے اسے کہا کہ بیٹا تم نے پڑھ لکھ کے ضائع کر دیا کہ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو, 30 برس کے ہو گئے ہو, تم یہ کہہ رہے ہو کہ باپ کو کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ سب کچھ تو اسی کی وجہ سے ہے, یہ نہ ہوتا تو تم دنیا میں ہوتے. کہتے نہیں. درود پڑے گا محمد والے. بہرحال وقت زیادہ ہو گیا میرے برادر, چاہ میں کچھ اور رہا تھا کہ پڑھوں, لیکن ذہن کسی اور طرف چلا گیا. درود پڑے گا محمد والے محمد. یہ ہمارا جسم جو ہے یہ بھی بتلاتا ہے کہ کوئی ہادی ہے جو ہمیں چلا رہا ہے. ہمارا یہ جسم, اگر ہمارا یہ جسم یہ ثابت کر دے کہ کوئی ہادی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا بھی کوئی ہادی ہوگا. اس لیے بچے آج کا سوال کرتے ہیں آ کر کہ جناب یہ امام زمانہ غیب میں ہیں, پردہ غیبت میں, کہ ہاں جی ہیں. کہا کیا فائدہ کہ یہ پردہ غیبت میں ہے؟ تو میں انہیں ایک ہی مثال دیا کرتا ہوں کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام, مولا نے فرمایا کہ سورج ہے, کہا ہے. کہا کہ اگر سورج بادلوں میں چلا جائے, چھپ جائے, تو پھر بھی وہ فائدہ دیتا ہے؟ کہا فرزند رسول فائدہ دیتا ہے. کہا جس طریقے سے سورج جو ہے وہ چھپ کر بھی فائدہ دے رہا ہے, اسی طریقے سے امام غائب ہو کر بھی فائدہ دے رہا ہے, غیبت میں بھی ہمیں فائدہ دے رہا ہے. یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اسے پہچانیں یا نہ پہچانیں. چھٹے امام کے پاس مولا کا ایک صحابی نوجوان, چند برس اس کی عمر ہے, حشام بن حکم, وہ آیا مولا کو سلام کرنے مدینہ میں. سلام کیا, ظاہر ہے اس کے وقت کا امام ہے نا. ہم نے کوشش کی کہ ہم بھی وقت کے امام کے خدمت میں حاضر ہوں. اس جملے پہ غور کیجیے گا جا کر. آیا, سلام کیا. مولا نے جب دیکھا کہ یہ حشام آیا ہے, مولا نے کہا حشام تعال الیہ, یعنی تھوڑا دور بیٹھا تھا, میرے قریب آ جاؤ. حشام قریب آیا, دست بوسی کی. کہا حکم فرزند رسول. لبیک یا فرزند رسول. آپ نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے تم نے عمر ابن عبیدہ سے گفتگو کی ہے, مکالمہ کیا ہے. کہا فرزند رسول کیا تو ہے. کہا بیان کرو. کہا فرزند رسول مجھے آپ سے حیا آتی ہے کہ میں آپ کے سامنے. کہا کہ نہیں, جس چیز کا ہم حکم دیں یا کہیں اس پہ عمل ضروری ہوتا ہے. دست وستہ کہتا ہے فرزند رسول عرض کرتا ہوں لیکن میری زبان آپ کے سامنے بول نہ پائے گی. کہا نہیں کہو. کہا فرزند رسول میں نے سنا کہ یہ مسجد بصرہ میں بیٹھ کر بہت سی علمی گفتگو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں. بہت بڑا اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے, مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں. میں ایک دن چلا گیا, میں نے مجمع کو کراس کیا, صف میں آگے جا کے بیٹھا, تو میں نے دیکھا کہ واقعاً بہت سے دقیق جوابات دے رہا ہے, سوالات ہو رہے ہیں, ان کے دقیق جواب. تو میں نے کہا یا شیخ میں بھی کوئی سوال کروں, اے شیخ میں کوئی سوال کروں؟ کہا کہ ہاں کرو, جو چاہے پوچھو, یعنی جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. اس نے کہا کہ اے شیخ حل عندک عین, شیخ کیا تمہاری آنکھ ہے؟ تمہاری آنکھ ہے؟ اس نے کہا یہ کیا تم بے وقوفانہ سوال کر رہے ہو؟ کیا بے وقوفانہ سوال ہے؟ اے نوجوان تمہیں سوال کرنا نہیں آتا؟ کہا نہیں, مجھے میرے ایسے ہی سوال ہیں, اگر تم جواب دو. کہا اچھا پوچھو. کہا حل عندک عین, کیا تمہاری آنکھیں ہیں؟ کہا ہاں میرے پاس آنکھ ہے. کہا کیا کرتے ہو اس سے؟ کہا اس سے میں دیکھتا ہوں, رنگوں کو پہچانتا ہوں, لوگوں کو دیکھتا ہوں. کہا حل عندک اذن, کیا تمہارے پاس کان ہیں؟ کہا ہاں. کہا کیا کام لیتے ہو؟ کہا ان سے سنتا ہوں, اچھے اور برے کو بھی سنتا ہوں, اچھا کو بھی سنتا ہوں, برے کو بھی سنتا ہوں. کہا عندک لسان, کیا تیرے پاس زبان ہے؟ کہا ہاں زبان بھی ہے. کیا کام لیتے ہو؟ کہا اس سے میں بولتا ہوں, گفتگو کرتا ہوں. کہا اچھا. کہا حل عندک انف, تمہارے پاس ناک ہے؟ کہا ہاں یہ بھی ہے. کیا کام لیتے ہو؟ کہا اس سے میں کام یہ لیتا ہوں کہ اس سے میں خوشبو کو اور بدبو کو سونگھتا ہوں, اس میں تمیز کرتا ہوں.
کہا اچھا کیا تمہارے پاس منہ ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا کیا کرتے ہو؟ کہا اس سے میں کھانا کھاتا ہوں، چیزیں کھاتا ہوں اور مٹھاس اور ترشی کو محسوس کرتا ہوں. کہا اچھا تمہارے پاس ہاتھ عندک یدہ؟ کہا ہاں ہاتھ بھی ہیں. کیا کام کرتے ہو؟ اس سے میں نرم اور سخت چیز کو محسوس کرتا ہوں، وزن اٹھاتا ہوں اور اس چیز کو محسوس کرتا ہوں. عندک رجلین؟ کیا تمہارے پاس پاؤں ہیں؟ کہا ہاں پاؤں بھی ہیں. کہا کیا کام کرتے ہو؟ کہا اس سے چلتا ہوں. کہا عندک قلب؟ کیا تمہارے پاس دل ہے؟ کہا ہاں دل ہے. کہا دل سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا یہ جتنے بھی اعضاء و جوارے ہیں ان میں اچھے اور برے کی تمیز کرنے کو میں دل سے پوچھتا ہوں. جتنے بھی اچھے یعنی برے اور اچھی چیز کو سمجھنے کے لیے، تمیز کرنے کے لیے، حق کو باطل کو سمجھنے کے لیے میں اس دل سے کام لیتا ہوں. کہا اچھا. کہا اگر یہ دل نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ کہا کہ نہیں، دل کا ہونا بہت ضروری. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل جو ہے یہ تمیز پیدا کرتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. اگر دل نہ ہو تو پھر یہ تمیز پیدا نہیں ہو سکتی. کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام اعضاء و جوارح جو کہ صحیح و سالم ہیں، کہا کہا یہ محتاج ہیں ایک دل کے. کہا یہ تمام جوارح یہ محتاج ہیں کس کے؟ ایک دل کے. کہا ہاں یہ سب دل کے محتاج ہیں. کہا اگر دل نہ ہو تو نہ سونگنے کا کام لیا جا سکتا ہے بہتر طریقے سے، نہ سننے کا، نہ چلنے کا، نہ اٹھانے کا، نہ کھانے کا. کہا کچھ نہیں کیا جا سکتا. کہا ہاں ہم سب کے سب یہ جوارے محتاج ہیں اس دل کے. تو کہا یا شیخ خدا نے اس چھوٹے سے جسم میں، یہ چند فٹ کا جسم ہے ٹھیک ہے نا، خدا نے اس چھوٹے سے جسم میں چیزوں کو سنبھالنے کے لیے ایک دل کو مقرر کیا ہے. ایک دل کو مقرر کیا ہے. اگر دل نہ ہو تو یہ جوارے صحیح کام نہ کریں تو خدا نے اس پوری کائنات کو ایک بغیر ہادی کے کیسے چھوڑ دیا؟ ایک ہادی کے بغیر کیسے چھوڑ دیا؟ کیا رسول پاک بغیر ہادی چھوڑے چلے گئے؟ کہا نہیں اے شیخ ہادی ہونا ضروری ہے. میں کہوں گا اے عمر، تم نے عمر ابن عبداللہ عبیدہ تم نے یہ پڑھا ہی نہیں ہوگا، تم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے. ہر قوم کے لیے ہادی ہے، ہر انسان کے لیے ایک ہادی ہے. تو جب خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، تو اس قوم کے لیے بھی ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ سامنے ہو چاہے پردہ غیب میں ہو. چاہے وہ سامنے ہو چاہے پردہ غیب میں ہو. میرے بھائیوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ جو ہادی ہے اس ہادی کی طرف متوجہ ہو جائیں. اگر ہم متوجہ ہو گئے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. درود پڑے گا محمد والے. بس میرے بھائیوں وقت زیادہ ہو گیا، زیادہ وقت لینے کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں. میرے بھائیوں قافلہ اہل بیت جو پہنچا تھا کربلا میں، یہ بھرا گھر لٹ گیا. یہ بھرا گھر لٹا. سب شہید ہو گئے. اور جب سب شہید ہو گئے نا، امام حسین بھی نہ رہے. خیموں کو آگ لگی اور اس کے بعد بیبیاں بے یار و مددگار صحرا میں. اور جب 11ویں محرم آئی ہے نا، رات کو عاشور والے دن جب دن ڈھلا ہے ختم ہوا ہے، رات ہی کو امام حسین کا سر خولی لے کر چلا ہے. مولا آپ کو نجف لے جائے. کوفے کے قریب وہ مقام ہے جہاں پہ یہ سر لا کے تندور میں رکھا گیا تھا. یہ سر تندور میں رکھا گیا تھا. ہولی کی بیوی جو ہے اس نے دیکھا کہ تندور سے روشنی آ رہی ہے جو آسمان تک جا رہی ہے. اس نے دیکھا کہ ایک اماری اتری ہے اور اس میں کچھ بیبیاں ہیں. وہ آئی ہیں اور انہوں نے تندور کا ڈھکنا اٹھایا.
جب ڈھکنا اٹھایا تو اس میں کوئی بیوی کہہ رہی تھی ہائے حسین، کوئی بیوی کہہ رہی تھی میرا لال حسین. کہتی ہے کہ میں قریب ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ جو کٹا ہوا سر تھا اس سے ایک مرتبہ آواز آئی یا اماں انا عطشان، اے ماں اے میری ماں میں پیاسا ہوں. اس سے آواز آئی. یہ کٹا ہوا سر کہاں کہاں گھومتا رہا میرے بھائیوں، نو کے نیزہ پہ کہاں کہاں جاتا رہا یہ کٹا ہوا سر. یہ اہل بیت علیہم السلام کو جب انہیں قید کیا گیا نا اگلے دن اور انہیں کوفہ لے جانے کے لیے کیا کیا گیا، سب عورتوں کو ایک رسی میں باندھ دیا گیا اور امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دی گئیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، گلے میں توق ڈال دیا گیا اور کمر میں لنگر ڈال دیا گیا. اب جب سواریوں کی باری آئی نا تو مولا نے سب کو سوار کرنا شروع کیا. جب سب کو سوار کر رہے تھے میرے مولا کہ آخر میں فقط 2 بچ گئے، ایک امام سید سجاد اور ایک زینب. جب فقط 2 رہ گئے نا تو جناب زینب نے کہا بیٹا چلو میں تمہیں سوار کرتی ہوں. کہا نہیں پھوپھی اماں آپ سوار ہو جائیے میں آپ کو سوار کرتا ہوں. کہا نہیں بھائی میں تمہیں سوار کرتی ہوں. اب یہ دونوں سوار ہوئے. جب یہ سوار ہو چکے تو ایک مرتبہ جناب سیدہ زینب نے کہا کہ بیٹا میں آخری وقت اپنے بھائی کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، میں آخری وقت اپنے بھائی کو ملنا چاہتی ہوں. جب کہا نا آخری وقت ملنا چاہتی ہوں تو کہا پھوپھی اماں وہ جو پتھروں کا ڈھیر دیکھ رہی ہیں نا آپ، اس پتھروں کے نیچے آپ کے بھائی ہیں، میرے بابا اس پتھروں کے نیچے ہیں. جناب زینب جب اس مقام کے قریب جب پہنچی ہے نا، جب گزرنے لگی ایک مرتبہ سیدہ نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا. سیدہ نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا. میں کہوں گا ہاتھ تو پسے گردن بندھے ہوئے تھے. جب بھی کوئی اونٹ سے اترتا ہے یا اونچائی سے اترتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. سیدہ کیسے اونٹ سے نیچے آئی ہوں گی، سیدہ کیسے گری ہوں گی. ارے جس طریقے سے عباس بازو کٹا کے گرے تھے اسی طریقے سے سیدہ بھی زمین پہ آئی ہیں. سیدہ نے کوہنیوں سے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا. ایک مرتبہ جب کٹا ہوا گلا نظر آیا سیدہ نے کہا کہ اے بھیا میں چاہتی تھی کہ آخری مرتبہ آپ کو ایک بوسہ دے دوں، لیکن آپ کے جسم پہ اتنے زخم ہیں کہ کوئی مقام نظر نہیں آ رہا کہ میں بوسہ کہاں دوں. یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ قیدی کر کے کوفہ لائی گئی ہیں. جب یہ کوفہ پہنچے ہیں نا، یہ قافلہ کوفہ پہنچے ہیں، آگے آگے امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، پیچھے پیچھے یہ مخدرات چلی آ رہی ہیں. اتنے میں دارالعمارہ کے قریب سے کسی نے پکار کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جب کہا نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، امام حسین نے پکار کر کہا وعلیکم السلام یا مسلم، کہ مسلم کیسے ہو. اتنے میں کچھ بیویاں اور آگے بڑھیں. اس کٹے ہوئے سر نے سلام کیا السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی تجھ پہ میرا سلام ہو. یہ مخدرات گزرتی جا رہی ہیں، سلام کرتی جا رہی ہیں. آخر میں ایک خاتون آئی، اس نے کہا میرے سرتاج آپ پہ میرا سلام ہو. میرے سرتاج میں آپ کو کیا بتلاؤں کہ کربلا میں کیا کیا ہو گیا، لیکن میرے سردار آپ کے ساتھ کیا گزری میں اسے بھی نہیں پوچھ رہی. لیکن میرے سردار فقط ایک چیز بیان کر دیجئے کہ آپ کے ساتھ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جو آپ کے ساتھ تھے، ان کا کیا بنا. یہ قافلہ اور آگے بڑھا. جب اور آگے بڑھا تو نو کے نیزہ پہ جو سر تھے ان میں ایک حبیب ابن مظاہر کا سر بھی تھا. حبیب ابن مظاہر کے بیٹے نے دیکھا کہ بابا آیا ہے تو رونا شروع کیا. روتے روتے ایک دفعہ گھر آیا، آ کر ماں کو کہتے ہیں کہ ماں بابا آئے ہیں، ماں بابا آئے ہیں. اس نے جلدی سے اپنی چادر کو سنبھالا. سنبھالنے کے بعد کہا کہ بیٹا جلدی سے بابا کو اندر بلاؤ. بابا کو اندر کیوں نہیں بلاتے؟ کہا ماں بابا اندر آنے کے قابل نہیں.
بابا اندر آنے کے قابل نہیں ہے۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا بابا کو خود دیکھ لو۔ اب یہ چادر لے کر باہر آئی، جب اسے اپنے سرتاج کا سر نوک نیزہ پہ نظر آیا تو ایک مرتبہ حیران ہو گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ حسین کا دوست ہو اور اس کا سر نوک نیزہ پہ ہو، یہ کیسے ممکن؟ جناب حبیب نے مظاہر نے بلایا کہ ذرا میرے قریب آؤ، تو کہتی ہیں کہ اے حبیب تو جانتا ہے کہ میں با پردہ خاتون ہوں، میں با پردہ خاتون ہوں، یہاں پہ مجمع ہے، بہت زیادہ مجمع ہے، میں یہاں کیسے آؤں؟ کہا کہ جن کی وجہ سے پردہ بنا ہے وہ مستورات میرے پیچھے آ رہی ہیں، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں۔ اب یہ قافلہ چلتا ہوا جب داخل ہوا ہے نا دارالامارہ میں، جب داخل ہوا ہے تو کسی نے کہا، صحابی رسول بیٹھا ہے، اس نے کہا کہ اے فرزند رسول، آپ آ رہے ہیں دربار میں، آپ کا سر جھکا ہوا ہے، آپ سر اٹھا کر نہیں آ رہے۔ ابھی تھوڑے ہی دن پہلے یہاں مسلم کو لایا گیا تھا، تو مسلم جب آ رہے تھے تو اگرچہ ان کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، ان کے جسم پہ بہت زخم تھے، لیکن جب وہ آ رہے تھے تو وہ کسی کو ڈانٹ رہے تھے، کسی کو ڈپٹ رہے تھے، اور جب امیر نے کہا نا کہ سلام کرو، امیر کو سلام کرو، تو انہوں نے کہا تھا ما لی الامیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ جب کہا تھا نا حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، تو وہ خود آگے بڑھے تھے، اے مولا، وہ سینہ تان کر آ رہے تھے، لیکن مولا آپ نے تو سر جھکایا ہوا ہے، اے فرزند رسول آپ نے تو سر جھکایا ہوا ہے۔ سید سجاد نے رو کر کہا کہ اے صحابی رسول، تو نے انصاف نہیں کیا، ارے مسلم جب آ رہے تھے تو وہ تنہا آ رہے تھے، ارے میرے ساتھ تو میری پھوپھییں اور بہنیں بھی ہیں جن کے سروں پہ چادر نہیں ہے اور ان کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق امام حسین علیہ السلام، و بحق تسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ پروردگار ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول و مقبول فرما، پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد کا، صدقہ محمد و آل محمد کا، جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو مومن مومنات بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جنہیں رزق دیا ہے ان کے رزق میں برکت اور ترقی عطا فرما۔ پروردگار جو مومن مومنات بیمار ہیں واسطہ بیمار کربلا کا شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد کا، صدقہ محمد و آل محمد کا، مومنین جہاں جہاں آباد ہیں ان کی عزت مال آبرو کی خود حفاظت فرما۔ مسلمان حق کے لیے جہاں جہاں لڑ رہے ہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد کا، بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو زبان تک نہیں آ سکتی، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اگر تیری مشیت میں جائز ہوں تو قبول و مقبول فرما۔ پروردگار تجھے اپنی عزت اور جلالت کا واسطہ وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں صحیح معنوں میں محمد و آل محمد کا غلام بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھ، ہمیں علماء حقہ کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد کا، صدقہ محمد و آل محمد کا، جلد از جلد زیارت امام حسین سے مشرف ہونے کی توفیق عطا فرما، بار بار جانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری اموات کی مغفرت فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، محمد و آل محمد کے ساتھ انہیں معشور فرما، شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کر اپنی اموات کے ساتھ ساتھ بانیان مسجد، بانیان اعضاء اور جو بھی اس میں خدمت انجام دے رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے سب کو شامل کرتے ہوئے ان کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ کل شریف کی تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابعا بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير